رب زدني علما رب زدني علما ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون۔ صدر انجمن، حکم صاحبان، معزز مہمان گرامی قدر اور مشفق اساتذہ کرام، میرے پیارے ساتھیوں، میں آج کے اس پر رونق بز میں جس موضوع کے حد لپوشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے توبہ استغفار۔ برادران اسلام، ہم میں سے ہر شخص انتہائی خطا کار اور گنہگار ہے، لیکن ان خطا کاروں میں سے، ان گنہگاروں میں سے سب سے بہتر، سب سے افضل، سب سے اچھا شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ توبہ کرنے والا ہو، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے والا ہو، اس سے صدق دل کے ساتھ بار بار معافی مانگنے والا ہو۔ لیکن خطا کار انسان، گنہگار انسان اپنے خطاؤں سے، اپنے گناہوں سے توبہ تو تب کرتا ہے جب اسے اس کا بوجھ محسوس ہوتا ہے، لیکن سچا پکا مومن تو ہی ہوتا ہے جو رب کائنات کی نافرمانی کرنے کے بعد اس کے عذاب سے بچنے کے لیے بےتاب ہو جاتا ہے اور فوراً توبہ کر لیتا ہے۔ جبکہ ہماری حالت تو یہ ہے، ہم آئے دن متعدد گناہ کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر رہے ہیں، اس لیے اس سے معافی مانگ کر اس کے عذاب سے بچ جائیں۔ اور بہت سارے مسلمان بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، مثلا درباروں مزاروں پر جا کر غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، ان کے نام کی نذر و نیاز پیش کرتے ہیں، انہیں حاجت روا مشکل کو ساتھ تصور کرتے ہوئے ان سے مانگتے ہیں، لیکن انہیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ان شرکیہ فعال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لیتے ہیں۔ اللہ نہ کرے اگر اسی حال میں مر جائیں تو سیدھے جہنم میں جائیں گے والعیاذ باللہ۔ اس کے برعکس وہ اپنے اس طرز عمل پر بالکل مطمئن دکھائی دیتے ہیں، اور اگر کوئی موحد انہیں شرک سے ڈرائے اور عقید توحید کو اختیار کرنے کی دعوت دے تو شرک سے برات اور سچے دل سے توبہ کرنے کے بجائے اس کے گلے پڑ جاتے ہیں، یا کم از کم اسے مختلف القاب سے نوازتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا یہ دنیا کا حساب الٹا، سمجھ میں کچھ نہیں آتا یہ دنیا کا حساب الٹا، نصیحت کیجئے جس کو تو ملتا ہے جواب الٹا۔ میرے بھائیوں، توبہ کرنا انبیاء کرام علیہ السلام کا شیوا ہے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حضرت حوا کو جب شیطان نے بہکایا تو وہ دونوں اس درخت کے پھل کو چکھ بیٹھے جس سے قریب انہیں جانے سے منع کیا گیا تھا، تو فوراً اعتراف خطا کے ساتھ اللہ رب العالمین سے معافی مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، ہم پر رحم نہ کیا تو ہم یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے لختے جگر، اپنے نور نظر، اپنے بیٹے کو طوفان کے موجوں میں ڈوبتے ہوئے دیکھا تو شفقت پدری سے متاثر ہو کر اللہ رب العالمین کو پکار اٹھے، کہا میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ برحق ہے، یقیناً تو سب سے بڑا حاکم ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے انہیں بتاتے ہوئے کہا چونکہ آپ کا بیٹا آپ پر ایمان نہیں لایا اس لیے آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے، اور آپ کو جس بات کا علم نہیں اس کا سوال مت کیجیے ورنہ آپ نادانوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ رب العالمین سے یوں معافی مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے تھا۔ باقی میں دعا اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو سچے دل سے توبہ کرنے اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔